بہت تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت. اگر کسی کے 4 بھائی ہیں تو سارے بھائی آپس میں بات چیت نہیں کر رہے. اگر 3 بہنیں ہیں تو ساری بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہی. اگر 2 ماموں ہیں تو دونوں ماموں سے بات چیت نہیں ہے, کسی ایک سے ہے, کسی ایک سے. اس وقت جو ہماری سوسائٹی کی صورتحال ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے, بہت خراب ہے. حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ بڑا فارمل ریلیشن شپ ہے, بیوی کے ساتھ جو ہے جس طرح کی بانڈنگ ہونی چاہیے اور جس طرح کی تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ایگزسٹ کرتا. اس طرح کے بہت پرابلمز ہیں اس وقت, بہت پرابلمز ہیں, اللہ آسان کرے. اور یہ تعلق کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلق اور بہت ساری اور چیزوں کی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک اصول ہے دین کا, یعنی جو ہمیں تعلیم ملی ہے, کہ اگر کسی بستی پر کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی بیماری یا کوئی ایسا پرابلم آ جائے جو پوری بستی پہ ایک ایپیڈیمک کی صورت میں, وبا کی صورت اختیار کر لے, جیسے پہلے کسی زمانے میں پلیگ طاعون آیا کرتا تھا یا کوئی اور ایسی جس سے پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اندر ماس جو ہے وہ ماس اسکیل جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہو, اور تو آپ کو یہ نہیں اس بات کی پرمیشن کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات, آپ کو اسی بستی میں رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے اور اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن چھوڑنا نہیں. حالانکہ اسی بستی کے اندر یہ اصول کیوں ہے؟ اسی بستی کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو چند لوگ ضرور ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ پاور بھی ہوگی, جن کے پاس یہ ایبلٹی بھی ہوگی, جن کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے, جن کے پاس ہیلتھ بھی ہوگی, اور وہ آسانی سے وہاں سے نکل سکتے ہوں گے. لیکن ان کے سارے جاننے والے تو ادھر ہی ہوں گے جس بستی کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور کہا یہ گیا کہ آپ نہیں نکلیں. ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. حضرت عمر نے ایک زمانے میں, حضرت عمر کے دور خلافت کی بات ہے, ایک لشکر روانہ کیا. کوئی اب ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ میرے ذہن میں وہ ڈیٹیلز نہیں ہیں اس وقت, میرے ذہن میں وہ صحابی کا نام بھی نہیں ہے جو اس کی کمانڈ کر رہے تھے. اور جب وہ یعنی وہ پوری جو مہم تھی وہ ہو گئی اور وہ وہاں پر پورا سارا وہ سیٹل ہو گئے, اور وہاں پر انہوں نے وہاں کا نظام وغیرہ چل رہا تھا, اور یہ وہاں انچارج ان کو بنایا تھا کسی صحابی کو. اسی پیریڈ میں وہاں پر ایک بیماری پھیل گئی اور پورے بستی میں وہ بیماری پھیل گئی پوری, اور جو لشکر گیا تھا اس میں بھی وہ بیماری آنے لگی. اب چونکہ یہ وہاں اصول تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ادھر ہی اب رکیں گے اور یہاں سے ہم کہیں واپس موو نہیں کریں گے, اب ہم انتظار کریں گے اللہ کا کیا فیصلہ ہے اور کیا ہوگا. حضرت عمر کو خبر ملی کہ یہ سچویشن ہوئی ہے, اور وہ جو صحابی جن کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا تھا, حضرت عمر کو خیال آیا کہ بھئی یہ میں ان کو واپس کال کر لوں, اور ویسے تو وہ واپس آئیں گے نہیں, لیکن میں چونکہ خلیفہ ہوں میں کال کر لیتا ہوں, اور وہ بڑے قیمتی ہیں ہمارے. تو حضرت عمر نے انہیں کسی طرح سے پیغام بھجوایا کہ بھئی آپ کو انوائٹ کیا, آپ کو کال کیا ہے خلیفہ نے, اور یہ سمجھ گئے کہ شاید یہ مجھے سیف کرنے کے لیے خلیفہ نے کوئی اسٹریٹجی کی ہے. انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا میں نہیں واپس جاؤں گا, انہیں کہہ دیں کہ یہاں یہ سچویشن ہے, میں تو ادھر ہی ہوں اور میرا پورا ٹیم, میرا پورا لشکر یہاں پر ہے. اور نہیں گئے وہاں پہ. اور اس کو ذرا نکال کے پوری تفصیل کے ساتھ دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اگر آپ لوگوں کے لیے ممکن ہو پڑھیے گا, یہ پورا واقعہ ہے. تو کیسے ہم جو لوگوں کی کمٹمنٹس ہوتی تھی نا اپنے لوگوں کے ساتھ, جو تعلق ہوتے تھے وہ بڑے ایکسیپشنل بانڈنگ ہوتی تھی. یہ بانڈنگ اس وقت ماڈرن آدمی کے لیے ان امیجنیبل ہے. بالکل اپنے علاقے کے ساتھ, اپنی بستی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا کسی لیول پر کوئی بانڈنگ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ بس جو میں اپنے آپ کو کر سکتا ہوں, مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نکل جانا ہے.